اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 10 میں پچھلے تمام اسباق کی مشق کو شامل کیا گیا ہے، یعنی پچھلے 9 سبقوں میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ان تمام چیزوں کی مشق ہم اس سبق کے اندر کریں گے، جس میں حرکات شامل ہے، تنوین شامل ہے، حروف مدہ کی پہچان ہے، کھڑی حرکات کی پہچان ہے، حروف لین ہیں، حروف مستعلیہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کی پہچان کرتے ہوئے ہم اس سبق کو پڑھیں گے، اور دوسری اہم چیز یہ ہوگی کہ ہم اس سبق میں حروف کی، الفاظوں کی ہجے کرنا درست طریقے سے سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سبق میں مشق ہے، تو اس سبق کی ادائیگی میں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ جہاں حروف مدہ ہے وہاں ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ جہاں حروف لین ہے وہاں بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ جہاں حروف مستعلیہ ہیں وہاں اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جہاں حرکات ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اور جہاں پھر کھڑی حرکات ہے تو اسے بھی حروف مدہ کے قائم مقام پڑھنا ہے۔ یعنی سبق کے دوران آپ نے ایک ایک چیز کو نوٹس کرتے ہوئے چلنا ہے، اور بہت ہی اچھے انداز میں اس سبق کو پڑھنا ہے۔ رواں بھی مضبوط کرنی ہے اسی سبق کے ذریعے، اور ہجے کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ تو چلیے سبق کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، صاد زیر صی، را الف زبر را، صیرا، طا زبر طا، صراطا، ہا بھاری والا ہا ہے، خیال رکھنا ہے اس کا، اور اس پہ کھڑی حرکات ہے۔ ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات یہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو ادائیگی ہے وہ ایک طریقے سے ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں کھڑی حرکات پہ جو ہا ہے وہ کھڑی حرکات ہے، اور جو ذال ہے وہ حروف مدہ ہے، تو لہٰذا ان کو ایک ہی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ دونوں کو جو کھینچیں گے وہ ایک ہی برابر کھینچیں جائے گے۔ ہاذا۔ اگلے لفظ کی طرف ہم آتے ہیں۔ ذالک، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نون، کانون۔ اب یہاں کانون دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، حروف مدہ ہے۔ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو کیا الف مدہ، کاف پہ زبر ہے اور کاف کے بعد کیا ہے الف ہے، یہ الف مدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، تو یہاں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے نون ہے، نون کے اوپر پیش ہے، تو یہ واو مدہ، الف مدہ اور واو مدہ دونوں کو برابر کھینچے پڑھیں گے۔ کانون۔ اب اس سے آگے آ جائیے قالو، تو یہ قالو میں بھی یہی ہوگا۔ قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو۔ تو یہاں بھی دونوں حروف مدہ ہیں۔ اب یہ اگلے میں جو ہے وہ ایک حرکت ہے، لام کے اوپر حرکت ہے، لام متحرک ہے، اور ہا جو ہے وہ اس پہ کھڑا زبر لگا ہوا ہے۔ لا زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو۔ ٹھیک ہے، لام کو ہر متحرک پڑھنا ہے، بغیر کھینچے، بغیر چٹکا دیے، معروف، اور کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، لہو۔ اب آگیا سوفا، سوفا میں جو ہے وہ واو کون سا ہے، واو لین ہے، کیونکہ واو لین کی پہچان کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے جب زبر ہوگا تو واو لین ہوگا۔ دیکھیں یہاں واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے سین ہے، سین کے اوپر کیا لگا ہوا ہے، زبر، تو یہ ہے واو لین، جسے انہوں نے کلر کے ساتھ مینشن بھی کر رکھا ہے۔ تو اسے ہم پڑھیں گے سین، واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا۔ ٹھیک ہے، واو لین کی ادائیگی ہم یہاں پہ کریں گے۔ اب یہ دوبارہ واو لین آ گیا، قولن۔ ٹھیک ہے،
اب یہاں پر یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. جب یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ ہوتا ہے. اور یا مدہ جو ہوگا تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے اس کی وجہ سے پڑھیں گے فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، ہا زیر ہی. اس کو ہم نے اس لیے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہا جو ہے یہ متحرک، اس کے نیچے زیر ہے، اور زیر حرکات میں سے ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. تو اس کو پڑھیں گے فی ہی، فی ہی. اب آگے نو ہی ہی، اس میں بھی دونوں حروف مدہ استعمال ہوئے ہیں. واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، اور یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے. تو دونوں حروف مدہ کھینچ کے پڑھ جائیں گے. نون واو پیش نو، ہا یا زیر ہی، نو ہی، ہا زیر ہی، نو ہی. اب یہاں پہلا والا ہا جو ہے یا سے پہلے یہ باریک والا ہا ہے، اور یا کے بعد جو ہے وہ بھاری والا ہا ہے. تو اس کی ادائیگی میں بھی ہم کیا کریں گے؟ فرق کریں گے. نو ہی، نو ہی. دوسرے والے کو موٹا پڑھیں گے اور پہلے والے کو باریک پڑھیں گے. بی ہی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی. لیسا، لیسا میں یا جو ہے وہ کون سا ہے؟ حروف لین، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا. اب بینا میں بھی اسی طریقے سے بینا، یا جو ہے وہ حروف لین میں سے یا لین ہے. عذابن، عذابن میں زال کے بعد جو الف ہے یہ کون سا الف کاؤنٹ ہوگا؟ حروف مدہ میں سے، کیونکہ الف سے پہلے جب زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. تو الف سے پہلے کیونکہ زال ہے اور زال کے اوپر ہے زبر، تو یہ حروف مدہ پڑھا جائے گا. عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذاب، با دو زبر بن، عذابن. ٹھیک ہے. اب متاعن، اس میں بھی سیم ہے، تا کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ الف سے پہلے تا ہے اور تا کے اوپر زبر ہے، تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا. اب آگے آ جائیے. تو تو زبر تو، غین کھڑا زبر غو، تو تو یہ پہلا والا تو جو ہے ہمارا یہ متحرک ہو گیا، اور غین جو ہے وہ کڑی حرکات کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے. اس میں جو یا لکھا ہوا ہے ساتھ، اس یا کو ہجے کے دوران یا رواں میں بھی یا نہیں پڑھا جائے گا، یا جو ہے وہ یہاں سائلنٹ ہے. اب ہے شکورن، اس میں جو واو ہے یہ کون سا واو ہے؟ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے اس میں پیش ہے. شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شکو، را دو زبر رن، شکورن. بالکل اسی طریقے سے ہے غفورن، اس میں بھی واو مدہ ہے. اب داوود، داوود الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے دال پر، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال زبر دا، داوود. اچھا جی. اب آگے کے دو حروف ہیں خوفن، یومن. ان دونوں میں واو جو ہے وہ واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے دیکھیں آپ دونوں میں زبر ہے. تو خوف واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن. بالکل اسی طریقے سے پڑھا جائے گا. یومن بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے. اب ہے قیلا، حیلا. قیلا اور حیلا ان دونوں میں جو یا ہے کہ یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زیر. اس سبق کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ہر حرف میں یہ دیکھنا ہے، ہر کلمے میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا جو یا ہے وہ یا مدہ ہے اور کون سا یا لین ہے. یا لین واو لین حرکات کی پہچان آپ نے اس میں کرنی ہے، اور اس کی ادائیگی بھی بالکل ویسے ہی کرنی ہے. تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ قاف یا زیر قی،
لام زبر لا، قیلا ایسے ہی پڑھا جائے گا، حیلا۔ اب آ گیا ہے رسولی ہی، رسولی ہی، را پہ پیش ہے، سین پہ پیش ہے، لام کے نیچے زیر ہے، تینوں یعنی کہ متحرک ہیں، تینوں کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ آخر میں ہے ہا جس کے نیچے ہے کھڑی زیر، اور ہا جب کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر کو پڑھتے ہیں ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی۔ ٹھیک ہے، پہلے کے تینوں کون سے ہیں؟ متحرک ہیں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھ جائیں گے۔ ہا پہ کھڑی حرکات ہے تو ہا کو کھینچ کے پڑھیں گے، رسولی ہی، رسولی ہی۔ اب دوسرا کلمہ ہے رسولی ہی، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے ہے پیش یعنی واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہاں جو سو ہے اسے کھینچیں گے، پہلے والے میں بغیر کھینچے اس لیے پڑھ لیں کہ یہاں واو مدہ نہیں ہے بلکہ صرف سین کے اوپر پیش حرکات ہے، تو ان دونوں کی ادائیگی میں آپ نے لازمی طور پہ فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پڑھیں گے را زبر را، سین، واو پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی۔ اب اس سے آگے ہم پڑھیں گے الیہ، علیہ، اس میں بھی جو یا ہے یہ دونوں یا لین ہے، ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے کہ پہلے میں الف سے شروع ہو رہا ہے، دوسرے میں عین سے شروع ہو رہا ہے، پہلے میں زیر سے شروع ہو رہا ہے، دوسرے میں زبر سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کی جم اس طریقے سے لیں گے، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، ہا زیر ہی، الیہ۔ اگلا حرف ہے عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا زیر ہی، علیہ، الیہ، علیہ، ٹھیک ہے۔ الیہ اور علیہ دونوں کا فرق آپ نے کرنا ہے۔ اب ہے صوابن، مآبن، دونوں میں ایک ہی طریقے سے دونوں کو کھینچا جائے گا، کیونکہ ایک میں کھڑی حرکات ہے اور ایک میں جو ہے وہ کیا نام ہے الف مدہ ہو رہا ہے، کیونکہ الف سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے۔ صاد زبر صا، واو الف زبر وا، صوا، با دو زبر بن، صوابن، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ، با دو زبر بن، معابن، صوابن، معابن۔ اب بالکل اسی سے میچ کرتا ہوا ایک اور لفظ ہے، وہ ہے صلاتن، زکاتن، یہ دونوں حروف بھی ادائیگی میں ایک جیسا ہی ہیں، یعنی پہلا متحرک ہے، دوسرے میں مدہ ہے یعنی یہ مدہ یا کھڑی حرکات ہے، اور آخری میں جو ہے وہ تنوین ہے، تو اس کی اس طریقے سے کریں گے، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا دو زبر تن، صلاتن۔ اب یہاں پہ واو لکھا ہوتا ہے تو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا واو کو پڑھا جائے گا ہجے میں یا روا میں، تو نہ ہجے میں نہ روا میں واو کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، نہ صلاتن میں نہ زکاتن میں، ایسے ہی آپ نے زکاتن اس کی بھی ہجے کرنی ہے۔ اب ہے رسول، را زبر را، سین، واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول۔ اب ہے محفوظ، میم ح زبر مح، فا واو پیش فو، محفو، وا دو زیر لن، محفوظ۔ مقامہ، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، میم پیش مو، مقام، ہا الٹا پیش ہو، مقامہ، مقامہ کی طرح ہی ہے ختامہ،
جن الفاظ کی، جن حروف کی میں ہجے نہیں کر رہا ہوں بیچ میں لفظوں کی، ان کی آپ نے ہجے لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں جان بوجھ کے اسے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ اس کی ہجے کرنے کی خود کوشش کریں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اس کی ہجے کریں وہاں روک کر اسے، تاکہ اس کی پریکٹس بھی آپ کر سکیں۔ اب لوحین، حولین، دونوں بھی ایک جیسے ہی ان کی ہجے اور رواں ہیں۔ لا، واو زبر لو، ح دو زیر حین، لوحین۔ اب ح واو زبر حو، لام دو زیر لین، حولین، لوحین، حولین۔ اس میں ادائیگی کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ہا باریک والا ہے۔ اب ہے دینن، دال یا زیر دی، نون دو پیش نون، دینن۔ بشیرن، با زبر با، شی یا زیر شی، بشی، را دو پیش رن، بشیرن۔ قومہی، واو کون سا ہے؟ واو لین ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے۔ قاف واو زبر قو، میم زیر می، قومی، ہا کڑی زیر ہی، قومہی۔ اب ہدینا، ہا زبر ہا، دال یا زبر دی، ہدی، نون الف زبر نا، ہدینا۔ اب آگے پڑھیں گے بیننا، یہاں پہ بھی جو یا ہے یہ حروف لین میں سے ہے۔ با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا، نون الف زبر نا، بیننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الف ہے یہ کون سا الف ہے؟ کیا نام ہے؟ الف مدہ ہے کیونکہ نون اس سے پہلے اور نون کے اوپر ہے زبر، ٹھیک ہے۔ آگے زاہدین، زا الف زبر زا، حاضر ہی، زاہی، دال یا زیر دی، زاہدی، نون زبر نا، زاہدین۔ اب ہے راکعون، اس کی بھی زاہدین کی طرح آسان سی ہجے یا آپ خود کیجیے گا۔ اب ہے عیسیٰ، موسیٰ، عین یا زیری، سین کڑا زبر سا، عیسیٰ، عیسیٰ میں جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، اور موسیٰ میں جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ صدوری، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، صدو، را زیری، صدوری۔ اب آوا، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا۔ اس میں بھی یا سائلنٹ ہے، یا کو نہ ہجے میں پڑھیں گے نہ ہی اس کو رواں میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قولن، قومن، دونوں کی ہجے ایک طریقے سے ہوگی واو لین کے ساتھ۔ قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولن، بالکل اسی طریقے سے ہجے کر کے پڑھیں گے۔ قومن، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے واو کو پڑھیں گے۔ آگے ہے میقاتن، میقاتن میں جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، اور الف جو ہے الف بھی الف مدہ ہے کیونکہ یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، میقات، تا دو زبر تن، میقاتن، منیرن، اس کی ہجے آپ خود کریں گے، بہت آسان ہجے یا مدہ کے ساتھ اس کی ہجے ہوگی۔ شیئن، یا جو ہے شیئن میں یہ یا لین ہے کیونکہ یا لین کب ہوتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو، اس میں یا ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن۔ اب سے اگلا لفظ ہے شیئن، شیئن، اس میں بھی یا لین ہے اور صرف وہاں شیئن تھا دو زیر، تو یہاں اس پر حمزہ پہ دو زبر ہے، تو یہ بھی بہت آسان ہے۔
ہارون، ہا کھڑا زبر ہا، را واو پیش رو، ہارو، نون زبر نا، ہارون، سلیمان، سین پیش سو، لام یا زبر لی، سولی، میم کھڑا زبر ما، سلیمان، نون زبر نا، سلیمان۔ اگلا حرف ہے شہود، شین پیش شو، ہا واو پیش ہو، شہو، دال دو پیش دن، شہودن۔ اب شہودن کی طرح ہی بالکل ہے، قعودن اور ودودن، یہ تینوں ایک ہی طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے۔